أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، دنیا میں جتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ عمومی اعتبار سے آج دنیا کے اندر تمام انسان پریشان ہیں۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، اور ہر انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح مجھے سکون نصیب ہو جائے، میں اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزاروں۔ دنیا کا ہر انسان آج سکون کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سکون تلاش کر رہا ہے، اور صحیح طریقے سے انسان کو سکون، چین، اطمینان نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بیماری ایک قسم کی ہے تو اس کے برابر کا علاج نہیں ہو رہا ہے، علاج دوسرے طریقے سے ہو رہا ہے۔ مثال کے اعتبار سے کہ انسان کو بخار لگا ہوا ہے، انسان اگر بخار کا علاج کرا لے، اس کی دوائی استعمال کر لے تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا نصیب ہو سکتا ہے۔ نہیں، اگر کوئی انسان بخار میں مبتلا ہے لیکن دوائی وہ دوسری استعمال کرتا ہے، سردی کی یا پھر کھانسی کی، تو اس کو شفا حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیماری الگ ہے اور دوائی الگ چل رہی ہے۔ کوئی آدمی شوگر کا مریض ہے، شوگر کی بیماری ہے، وہ آدمی اگر شوگر کی دوائی لے تو ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی سے کہ اس کی بیماری ختم ہو جائے یا اس کی بیماری میں کمی آ جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شوگر کا مریض ہے، بی پی کی گولیاں لے رہا ہے،
تو اس کی وہ بیماری کبھی کم نہیں ہو سکتی اور ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طریقے سے آج عمومی اعتبار سے پورے دنیا کے انسان مصیبتوں میں پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اور بے سکونی میں، بے اطمینانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر انسان دنیا کا یہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے اطمینان مل جائے۔ لیکن جو طریقے انسان اپنا رہا ہے، جس طریقے پہ چل رہا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، واقعتاً آج نہیں بلکہ قیامت کے صبح تک انسان کو اس راستے میں سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ آج انسان کیا سوچتا ہے کہ بھئی پیسہ آ گیا تو کوئی پریشانی نہیں رہے گی، مال و دولت آ گیا تو کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، سکون ہی سکون ہے۔ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے مال و دولت میں، جائیداد میں، سونے چاندی میں، جواہرات میں، دنیا کی چیزوں میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ خود فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم دل کا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ اور ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے کرو؟ کثرت کے ساتھ۔ آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یعنی کہ صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ دوسرے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو چین، سکون، اطمینان نصیب کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دنیا اور دنیا کی چیزوں میں سکون تلاش کرتا رہتا ہے، تو قیامت کے صبح تک اس کو چین، سکون، اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت ہمارے استاذ محترم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اللہ سے دعا کرنے لگا۔ دعا کیا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات فرما۔ اکثر یہی دعا کرتا رہا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام چونکہ بہت ہی نیک، اللہ کے برگزیدہ بندے، مستجاب الدعوات میں آپ کا شمار ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یہ بندہ دعائیں کر رہا ہے، اللہ نے دعا قبول فرما لی، ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے آدمی پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہو، برگزیدہ بندے ہو، مستجاب الدعوات میں آپ کا شمار ہے، آپ اللہ سے جو بھی دعا کرو گے دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اس لیے میرے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت مجھے بے حساب مال و دولت عطا فرمائے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جس چیز کی تم تمنا کر رہے ہو اس کے اندر تم کو سکون نہیں ہے، اس کے اندر تم کو اطمینان نہیں ہے، لیکن یہ آدمی اصرار کرتا رہا کہ نہیں میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی چلو میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک چیز شرط ہے۔ کیا چیز شرط رکھی؟ 3 دن کی میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں، ان 3 دنوں میں تم اپنے علاقے میں اور اپنے محلے میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں
اور تعلقات والوں میں، شہر والوں میں کوئی ایک ایسا بندہ تلاش کرو جس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، اور اس کے جیسا دعا کرنے کے لیے کہو تو میں دعا کر دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام چلے گئے۔ 3 دن تک یہ آدمی تلاش کرتا رہا۔ جس آدمی کو دیکھتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی ٹینشن۔ کسی بھی آدمی کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں اس کے حساب سے اللہ رب العزت نے اس کو ٹینشن میں رکھ دیا ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ آخر میں ایک آدمی کو اس نے دیکھا، اتنا بڑا زبردست مالدار، اور بہت سارے اس کے خدام، نوکر، غلام، اور بہت سارے بچے، بے حساب اللہ نے مال دے رکھا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ بھئی یہ آدمی برابر کا ہے، وقت بھی ہو چکا ہے 3 دن کا، حضرت آئیں گے، اس آدمی کو دکھاؤں گا، دکھا کر کہوں گا کہ اللہ سے دعا کرو میں بھی اس جیسا ہو جاؤں۔ تو اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی پہلے اللہ سے، حضرت خضر علیہ السلام سے دعا کرانے کے بجائے ایک مرتبہ اس آدمی سے مل لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا اس کی زندگی میں بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے۔ تو آدمی جاتا ہے، جا کر اس آدمی سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے تیرے اوپر کہ تجھے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سکون ہی سکون ہے، بے فکری ہے، اور اطمینان ہی اطمینان ہے تیرے لیے۔ اللہ نے ایسا مال و دولت دے رکھا ہے، بال بچے تیرے ہیں، رشتہ دار تیرے ہیں، دوست احباب ہیں، بڑا خاندان ہے، بڑی عزت ہے، بڑا کاروبار ہے، اللہ نے دنیا کی ہر چیز تیری زندگی میں دے رکھی ہے۔ کتنا بڑا تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کو محبوب ہے، میں چاہتا ہوں میں بھی تیرے جیسا ہو جاؤں۔ تو آدمی کہنے لگا کہ بھئی ایسی دعا اپنی زندگی میں ہرگز مت کرو کہ تم میرے جیسے ہو جاؤ، اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو پریشانی، جو مصیبت میری زندگی میں دی ہے، یہ پریشانی، یہ ٹینشن اور یہ مصیبت اللہ میرے دشمن کو بھی نہیں دے، میں تو یہی دعا کرتا ہوں۔ تاخیر وہ آدمی پریشان کہ بھئی اتنا اچھا یہ آدمی نعمتوں میں پل رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، سب ہیں، پھر بھی آدمی کہتا ہے میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ تو آخر اس آدمی نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا پریشانی تیری بتاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی سن لے، بڑی عبرت کی میری زندگی ہے تیرے لیے کہ اللہ نے مجھے دنیا کی ہر چیز دے رکھی ہے، بے حساب مال و دولت میرے پاس ہے، بال بچے میرے ہیں، بڑا کارخانہ میرا ہے، بڑا کاروبار میرا ہے، لیکن ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں کہ اگر تم سنو گے، ایک زندگی نہیں ایسے ہزاروں زندگی تمہیں مل جائے تو بھی اللہ سے توبہ کرو گے کہ اللہ مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں، مجھے تو صرف سکون چاہیے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ سب کچھ میری زندگی میں اچھا چل رہا تھا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا میری بیوی بیمار ہو گئی، میری بیوی بیمار ہو گئی، ایسی بیمار ہوئی کہ اب مجھے امید نہیں تھی اس کی زندگی بچے گی، اتنی زیادہ وہ بیمار ہو گئی۔ اب میں اس کے سامنے بیٹھ کر چونکہ بڑی محبت کرتا تھا، بے حد میں میری بیوی سے محبت کرتا تھا، مجھے بڑا غم تھا کہ بھئی میری بیوی میری نگاہوں کے سامنے جا رہی ہے دنیا سے بیماری کے عالم میں، تو میں اس کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہوں۔ تو میری بیوی نے کہا کہ بھئی رونے کی کیا ضرورت ہے، میری زندگی بس یہیں تک ہے، میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میرے بعد کسی دوسری عورت سے تم کیا کر لینا، نکاح کر لینا، شادی کر لینا، اس کے ساتھ تمہاری زندگی پھر بھی اچھی رہے گی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی میں ایسا سوچ نہیں سکتا کہ میرے نکاح میں صرف تو ہی ایک عورت رہے، تیرے علاوہ کوئی عورت میرے نکاح میں نہ رہے۔ تو اگر چلی گئی تو میں ایسے ہی
بغیر شادی کے بغیر عورت کی زندگی گزار لوں گا، شادی کے نام تک کسی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھئی یہ تمام وعدے تو جھوٹے وعدے ہیں، اور مرد لوگ یہ تمام وعدے کرتے ہیں لیکن وعدے پر کھڑتے نہیں ہیں۔ تو اس آدمی نے سوچا کہ اس سے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی کیا آپ کو میری بات جھوٹی لگتی ہے؟ چلو میں اپنی بات تمہارے سامنے سچ کر کے دکھاؤں گا۔ کیا کرتا ہے وہ آدمی؟ حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کتاب میں کہ ایک چاقو لیتا ہے، چاقو لے کر اپنے پیشاب کی جگہ کو کاٹ لیتا ہے، کاٹ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بھئی اسی چیز سے آدمی نکاح کرتا ہے، اسی چیز سے آدمی کو نکاح کی شادی کی ضرورت ہوتی ہے، اور تجھ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ تیرے بعد کسی عورت سے میں نکاح نہیں کروں گا، لیکن تو نہیں مان رہی ہے تو اس کو ہی جڑ سے میں نے ختم کر دیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیوی کی بیماری اچھی ہو گئی، بیوی کی بیماری اچھی ہو گئی۔ اب بیماری اچھی ہو گئی، اب اس کے لیے بدن کا حق ہے، بدن کا حق ادا کرنا ضروری ہے، لیکن آدمی بدن کا حق ادا نہیں کرتا، ادا نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی اس آدمی سے کہتا ہے کہ بھئی دیکھ، میری زندگی تیرے لیے کتنی بڑی عبرت ہے کہ جتنے میرے بچے ہیں آج نظر آ رہے ہیں، اس میں سے کوئی بچہ میرا اپنا ذاتی بچہ نہیں ہے، یہ تمام بچے میرے نوکروں کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں۔ میری بیوی کو میں منع کرتا ہوں، لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ بھئی اگر تیرے اندر طاقت ہے تو میرا حق ادا کر، اگر طاقت نہیں ہے تو چپ بیٹھ جا۔ تو آج دنیا کے اندر یہ واقعہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور عبرت ہے کہ آج ہم لوگ مال و دولت والے کو دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی بہت اچھی زندگی اس کی ہے، بڑا سکون اس کو اللہ نے دے رکھا ہے، کوئی پریشانی نہیں، بہت سارے پیسے اس کے پاس ہیں، بہت سارا مال و دولت اس کے پاس ہے، لیکن اگر اس کے اندر کی زندگی کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بڑی پریشانی میں وہ آدمی مبتلا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مال و دولت میں دنیا اور دنیا کی چیزوں میں سکون نہیں رکھا ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کو یاد کرنے میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں چین سے ایک خوبصورت آئینہ آیا۔ آئینہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قیمتی آئینہ آیا۔ تو حضرت نے کیا کیا؟ اپنے خادم کو دیا اور کہا کہ بھئی دیکھو اس کو سنبھال کے رکھو، جب میں کہوں، جب مجھے ضرورت پڑے تو یہ آئینہ میرے پاس لا کر رکھ دینا۔ تو کچھ دن وہ آئینہ خادم کے پاس رہا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آئینہ جو ہے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا، حضرت کو معلوم نہیں۔ ایک موقع پر حضرت نے خادم سے کہا کہ بھئی وہ آئینہ لاؤ، تو خادم کہنے لگا کہ حضرت وہ آئینہ تو میرے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ کے ختم ہو چکا ہے۔ تو حضرت نے اس پر اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ بھئی اچھا ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنی اچھائیوں کو دیکھنے کا موقع ہی ختم کر دیا، اپنی اچھائیوں کو دیکھنے کا موقع ہی ختم کر دیا۔ تو دنیا کی چیزوں میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے، سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ آج ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، اور ہم کو کیا لگتا ہے کہ بھئی اگر گناہ کریں گے تو سکون ملے گا، اور واقعتاً آدمی کو یہی لگتا ہے گناہ کرے گا تو انسان کو سکون ملے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی کو کھجلی کی بیماری ہو، کھجانے سے اس کو سکون تو ملے گا، لیکن وہ سکون کب تک؟ تھوڑی دیر کے لیے، ایک دو لحظے کے لیے، ایک دو کچھ سیکنڈوں کے لیے۔ اگر وہ سیکنڈ گزر گئے، وہ لحظہ گزر گیا، تو اس کو اس جگہ میں جلن محسوس ہوگی۔ تو گناہ کا بھی ایسا ہی حال ہے کہ اگر ہم اب گناہ کر رہے ہیں، وقتی طور پر ہم کو مزہ مل رہا ہے، لیکن یہ اس کے بعد
بے سکونی اور پریشانی ہی پریشانی ہے. تو اس لیے اللہ نے وصول بتا دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کا ذکر کرو، اسی میں تمہارے لیے دل کا سکون ہے. اب اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ ایک ذکر تو ہے کہ بھئی کسی وقت میں ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ تو ذکر ہے ہی. لیکن اس کے علاوہ اور اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے. وہ کیا ہے کہ آدمی کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے. اس کو اصلی ذکر کہا جاتا ہے، ذکر قلبی اس کو کہا جاتا ہے. ذکر لسانی آدمی کرتا ہی رہتا ہے لیکن ذکر قلبی آدمی نہیں کر سکتا. اور قرآن پاک میں، حدیث پاک میں جہاں جہاں ذکر کا حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب ذکر قلبی ہے کہ آدمی اپنے دل سے اللہ کو یاد کرے. جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. سورہ بقرہ کی دوسرے پاری کی آیت شریفہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ 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 کہتے رہتے ہیں. کیا اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کیسے اسی طریقے سے یاد کریں گے کہ بھئی میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ؟ ایسا نہیں. اللہ کا یاد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل الگ ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا یاد کرنا کیسا ہے کہ آدمی کو جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس وقت اللہ مدد کے ذریعے سے اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم حدیثوں میں بارہا سنتے رہتے ہیں کہ بھئی جب کسی بندے کا کوئی بندہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے تو اس کا ذکر اللہ فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ فرشتوں کی 3 جماعتیں ہیں. ایک جماعت وہ ہے جو دنیا کے نظام کو سنبھال رہی ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئی ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. تو اس میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تینوں جماعتوں کے سامنے ہمارا ذکر کرے کہ بھئی میرا بندہ دیکھو، جس کی خلقت پر، جس کی پیدائش کے اوپر آپ نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا نہ کیجئے، آج وہی مخلوق میرے زمین پر میری عبادت کر رہی ہے، مجھے یاد کر رہی ہے. اور ایک طریقہ کیا ہے اللہ کا یاد کرنے کا؟ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت اللہ مدد کر کے اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ہے اللہ کا یاد کرنا. اللہ کا یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں جیسا کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اللہ بھی ہمارا ذکر کر رہے ہیں میرا بندہ میرا بندہ، ایسا نہیں ہے. تو جب تک ہم اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کی مدد ہماری زندگی میں شامل حال رہے گی. اگر ہم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے ذکر کو چھوڑا، اللہ کو یاد کرنا ہم نے چھوڑ دیا اور سکون کو ہم نے دنیا اور دنیا کی چیزوں میں تلاش کرنے میں پڑ گئے تو یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ کر رکھنے کی ضرورت ہے. آج نہیں بلکہ قیامت کے صبح تک ہم کو سکون نہیں مل سکتا. اللہ نے سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنے یاد میں رکھا ہے. تو جہاں تک ہو سکے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. ایک ذکر کی کئی قسمیں ہیں. ایک ذکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھے، تلاوت کرے، اور ایک ذکر ہے کہ تسبیح لے کر کونے میں بیٹھ جائے. اور ایک طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی طاقت بیان کرے، اللہ کی قدرت بیان کرے. یہ تمام چیزیں زبان سے ہوتی ہیں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ قسم ذکر کا کیا ہے؟ ذکر قلبی، کہ اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. اسی کو قرآن حدیث میں افضل الذکر کہا گیا ہے. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہنا ہے. اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، انشاءاللہ وہ پریشانی سے اللہ نجات عطا کریں گے. آج ہم دنیا میں رہ کر گناہوں میں مبتلا ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو اس لیے وہی ہماری عادت بنی ہوئی ہے، فطرت بنی ہوئی ہے، اور اس میں ہم کو سکون نہیں ملتا. لیکن اگر کوئی آدمی
10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20-25 दिन, महीने, 40 दिन के लिए तजुर्बा करके देख ले, गुनाह को छोड़े, गुनाह को छोड़कर अल्लाह की याद में वो 40 दिन, वो 20 महीना, जितने दिन गुजारना है गुजारे, और इसका हिसाब कर ले, और बाद की जिंदगी में कुछ दिन के लिए अल्लाह का जिक्र छोड़े, इन दोनों का हिसाब करें तो समझ में आएगा कि अल्लाह के जिक्र के साथ, अल्लाह की याद के साथ जो दिन गुजरते हैं, अल्लाह की याद के साथ जो लम्हात गुजरते हैं, वो लम्हात अल्लाह हमारे लिए सुकून का जरिया बनाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है जितना हो सके अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। इसी में अल्लाह ने हमारे लिए खैर रखा है, भलाई रखी है। और यहाँ तक हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम की तफसीर में कि जो बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसे याद करते हैं। मतलब क्या है कि जब कोई परेशानी आती है तो अल्लाह उसकी मदद करते हैं। और एक शक्ल क्या है, अल्लाह उसको खैर की और भलाई की तौफीक देते हैं। नेकियों की तौफीक मिलना, इबादतों की तौफीक मिलना, भलाई की और खैर की तौफीक मिलना भी अल्लाह का याद करना है। अल्लाह अगर हमको भूल जाए तो हम अल्लाह के घर में आने के काबिल नहीं रहेंगे, नमाज पढ़ने के हम काबिल नहीं रहेंगे। अगर हमारी नमाजें छूट रही हैं, हम अल्लाह के घर को नहीं आ रहे हैं, तो मतलब यह है कि अल्लाह हमें भूल रहे हैं, अल्लाह हमें भुला दिया है। तो इसलिए ज़रूरी है जहाँ तक हो सके अल्लाह को याद करते रहना है, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कसरत के साथ, एहतमाम के साथ अल्लाह का जिक्र करने की और अल्लाह को हर वक्त याद करते रहने की, ज़बान से भी, दिल से भी, आज़ा से भी अल्लाह का जिक्र करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना।